سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پہ جس کا مفہوم ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اسی قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت و رسوائی عطا فرمائے گا۔ ایک بار پھر عالمی امن کے دعوے داروں کا نام نہاد چہرہ اس وقت بے نقاب ہوا کہ جب سویڈن میں آزادی اظہار کے نام پر ایک ایسا عمل کرنے کی اجازت دی گئی جس کو میں کھلے الفاظ میں دہرانا بھی نہیں چاہتا کہ وہ کیا عمل انجام دیا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن پاک سے متعلق پاکستان میں بھی جمعے کو یوم تقدیس قرآن منانے کہا گیا ہے۔ ہر اس شخص پر کہ جس نے کسی بھی انداز سے اس گھٹیا عمل، یہ کم سے کم لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کی حمایت کی، بس اس پر لعنت بھیجتے ہوئے ہم کل اپنے اپنے طور پہ ہر شخص ہر انسان اپنے اپنے طور پہ ضرور یہ بتائے ظاہر ہے انتہائی پرامن انداز میں کہ اس ایسے جو اعمال ہیں، جو ایسے گھٹیا حرکت ہیں، اس کے خلاف پوری امت مسلمہ ایک ہے۔ قرآن مجید جس انداز سے ہماری زندگی میں اب صرف بس وہ ایک احترام کہتا ہے، اور احترام تو ظاہر واجب ہے، ضروری ہے، ہماری جان قربان قرآن مجید کے احترام پر جو شان ہے اس کتاب کی ہمیں اس میں سے کوئی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض کیا تو اس دن کہ قرآن دین حق کا مکمل نصاب ہے، انسان کی ذہنیت کے لیے انقلاب ہے۔ اللہ کی سب کتابیں بہت محترم صحیح، ساری کتابیں چاند تو یہ آفتاب ہے، اور قرآن کی نعمتوں کو کوئی پا نہیں سکا، اس کا جواب اب بھی کوئی لا نہیں سکا۔ اور قرآن بے نظیر ہے اور بے مثال ہے، قرآن خدا کا معجزہ لازوال ہے، قرآن جو قرینہ ہستی کا درس ہے۔ ہاں اسی قرآن کا ہم سے سوال ہے، جس نے تمہیں نجات کا رستہ دکھا دیا، جزداں میں بند کر کے اسے کیوں بھلا دیا؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ ہر اس احکام میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ میں بتا دیے ہیں۔ قرآن بینے کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔